بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم ناظرین اکرام، درود پاک پڑھنے والے کا عقیدہ بلا کیا ہوتا ہے؟ انتہائی خوبصورت بیان آج ہم آپ کے ساتھ کرنے لگے ہیں، اور اتنی دل کو چھو لینے والی باتیں کریں گے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے، اور وہ اس سفر پر جاری اور ساری ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی بڑی خاص ہے جو لوگ اپنی زندگی کے اندر اس حساب سے درود پاک کو شامل نہیں کر پا رہے جیسے شامل کرنے کا حق ہے۔ تو میرے عزیزوں، جو درود مائی لائف سے جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ اپنے پیاروں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کروانا چاہتی ہیں، اصالِ ثواب کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ کر ایک مرتبہ درود شریف لکھ دیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ دیکھیں، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو بلندیوں کے اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں پر انسان پہنچ کر خود حیران رہ جاتا ہے کہ میں نے ایسا کون سا عمل کر دیا کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا کچھ نواز دیا۔ تو یہ اللہ کریم کا فضل اور اس کا کرم ہے اپنے اس بندے پر، خاص طور پر جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور درود پاک پڑھنا جو ہے باحثیت مسلمان یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایمان والوں لوگوں کو ارشاد فرمایا، حکم فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے اللہ اور اس کے محبوب کی پیروی کرنا اور اطاعت کرنا اور حکم کو بجا لانا ایمان ہے۔ اور وہی لوگ درود پاک پڑھتے ہیں جن کے پاس ایمان کی مضبوطی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو آج ہم ٹاپک آپ کے ساتھ بیان کرنے لگے ہیں، اچھا میں ایک اور بات کروں کہ درود پاک کی ان تمام ویڈیوز کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو اس عبادت سے روشناس کروایا جائے۔ یہ اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ آپ کی زندگی بھی سنور جاتی ہے اور آپ کی آخرت یقینی طور پر سنور جائے گی۔ حشر والے دن آپ لوگ سخرو ہو جائیں گے۔ دیکھیں، زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے یا نہیں، کسی عمل کی شورٹی نہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قبول ہے یا نہیں۔ وہ اتنا، اللہ کی ذات تو اتنی بے نیاز ہے کہ وہ بخشنے پر آئے نا تو گناہ گاروں کو بھی بخش دیتا ہے، اور اگر وہ نہ بخشنے پر آئے تو بڑے بڑے نیکوکاروں کی نیکیاں ضائع اور رائے گاہ ہو چلی جاتی ہیں۔ تو یہ اس چیز کی شورٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن درود پاک کی جو عبادت ہے نا، یہ آپ کی آخرت بھی سنوار دیتی ہے، آپ کی زندگی بھی سنوار دیتی ہے۔ اس چیز پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہ جو بات کی ہم نے درود پاک پڑھنے والے کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، یہ ذرا سنیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کی روح سرشار ہو جائے گی۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا فائدہ درود بھیجنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ
اس کا ورد پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا عقیدہ صاف ہے اور اس کی نیت خالص ہے اور اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل ہے اور اس کے آقا و مولا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان مبارک اور مقدس ایک نسبت موجود ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ عقیدہ اس کا صاف ہے، نیت اس کی خالص ہے، صدقے دل سے وہ اپنے نبی پر درود پاک پڑھ رہی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ درود پاک پڑھتا ہی وہ ہے جس کی نیت صاف ہوگی، جو اندر سے خالص ہوگا۔ شخص وہ نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھے گا اور اس کو محبت ہو جائے گی اس عبادت سے، یہ ہے عقیدہ درود پاک پڑھنے والوں کا۔ تو کیا بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن ہم لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہو؟ ہمیں خود کا اپنے، اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں، خود کے حساب لگائیں، خود کا محاسبہ کریں، تو ہمیں بھی اپنے عقیدوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے، جانچنا چاہیے ہمارے عقیدے کے اندر کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے، ہمارا عقیدہ خالص ہے، نہ اپنی نبی کی محبت میں اس پر درود پاک پڑھنے پر ہمارا جو عقیدہ ہے، ہماری جو نیت ہے، ہمارا جو خلوص ہے وہ صاف ہے، صدقے دل کے ساتھ ہم اپنے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، اور یہ بات آلموسٹ وہی بن جاتی ہے کہ زندگی میں درود پاک جو ہے نا وہ بے غرض ہو کر پڑھا کرے، محبت کے ساتھ پڑھا کرے۔ دنیاوی مقاصد تو بہرحال پورے ہوتے ہیں، یقینی طور پر پورے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں آپ پر مشکلیں ٹال دیتا ہے، آپ کے جائز مقاصد پورے ہو جاتے ہیں، کیونکہ درود پاک تو ہے ہی رحمت، اور جس کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کا سایہ ہے اس کا تو پھر ٹینشن ہی نہیں کوئی زندگی کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ سارے معاملات زندگی جو آپ پر آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ درود پاک کے صدقے میں ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو عقیدہ اور جو ہماری نیت ہونی چاہیے نا، وہ نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کا مقصد صرف نبی سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان، اور یقین کرے کہ ہمارا تو ایمان ہے اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں تمام اپنے رشتہ داروں سے، اپنے تمام ہر قسم کی جو وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی ہر جان و مال سے زیادہ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام سے محبت نہ ہو جائے تو یہ درود پاک پڑھنے والے کا عقیدہ صاف ہو جاتا ہے، ان کی نیت صاف ہوتی ہے، ان کا خلوص ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ عبادت ہی ایسی ہے نا جو اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے اس عقیدے کو مزید نکھارنے کے لیے، اپنی نیت کو صاف کرنے کے لیے، اپنے اخلاص کو مزید نکھارنے کے لیے درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لے۔ یقین کریں کہ اللہ پاک اتنا کچھ نوازے گا کہ بن مانگے سب کچھ مل جائے گا، مانگنا تو پڑے گا ہی نہیں۔ جو لوگ درود پاک کے سفر پر جاری ہیں، یقین کرے وہ سوچتے ہیں اور ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ آزما کر دیکھیے گا، ایسی خوبصورت عبادت ہے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ پاک، جن بہن بھائیوں نے، بچوں نے، بزرگوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے یہ بیان درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سنا، اے میرے اللہ ان سب کی اس حاضری کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ یا رب العالمین، سنے اللہ کریم جو بے روزگار ہیں
ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو درود شریف نہیں پڑھتے ان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔